سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ جھیل جاؤں گا، میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، یہ دل تسکین پاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بھی ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر تم بتاؤ کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اس روئے زمین کے اوپر کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن العمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت بھری زبان سے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلی اور سب سے بڑا گناہ ہے مدمن الخمر کے شراب کا پینے والا۔ یہ ہلکے پھلکے درجے کا نشہ ہے بیڑی پینا بھی۔ آج وہ بیڑی پیے گا، کل کو سگریٹ پیے گا، پھر اس میں کالا چورن داخل کرے گا، پھر پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ مسئلہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ میرے بزرگوں، قصے تو آپ لوگوں نے بہت سے سنے ہوں گے، کبھی دادی کے زبان سے سنا ہوگا، کبھی نانی کے، کبھی کتاب کے اندر پڑھا ہوگا، کبھی کہیں اور۔ آؤ ہاور چرگوا کے رہنے والوں، میں ایک قصہ آپ کو بھی سناتا چلوں جو میرے آقا و مولا جناب مصطفیٰ کے عشق میں وہ تو مال مال ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں وہ تو مال مال ہو گیا، ڈھل کے مصطفیٰ کے عشق میں وہ تو مال مال ہو گیا، ایک غلام کالے رنگ کا، ایک غلام کالے رنگ کا حضرت بلال ہو گیا۔ اس غلطی کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بھری زبان سے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، یہ بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن انہیں شراب کے متعلق ایک اللہ والے کا ایک روڈ سائڈ سے گزر ہو رہا تھا، دیکھا کہ ایک شخص بے ہوش نالی کے اندر پڑا ہوا ہے، ایک شخص بے ہوش نالی کے اندر پڑا ہوا ہے، آدھا دھر نالی کے اندر آدھا دھر نالی کے باہر۔ ہم جیسے سفید کپڑے والے دیکھتے تو درگزر کر دیتے، مد نظر کر کے آگے نکل جاتے، لیکن وہ اللہ والے نے دیکھا اور قریب گیا تو دیکھا کہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور قریب جا کے دیکھا تو اس کے پاس میں ایک بوتل پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ والے سمجھ گئے یہ کوئی بے ہوش نہیں ہے، یہ تو نشہ خوری کا عادی ہے، جس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدمن الخمر کہ شراب کا پینے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ آگے کو بڑھے،
اللہ والے نے دیکھا سامنے تالاب ہے، اس طریقے سے چلو کے اندر پانی بھر بھر کے لائے، اس کے منہ کو دھویا، اس طریقے سے چلو کے اندر پانی بھر بھر کے لائے، اس کے کپڑے کو صاف کیا، اس طریقے سے چلو کے اندر پانی بھر بھر کے لائے، وہاں سے مکھیوں کو بھگایا۔ سب چیز صاف کرنے کے بعد جب وہ اللہ والے کے ہاتھ سے دست مبارک سے 4 بوندے پانی کسی طریقے سے اس کے منہ کے اندر ٹپکا پڑا تو وہ اٹھ کے بیضا ہو گیا، کھڑے ہو گئے، فوراً پھر جھکا اور اللہ والے کے قدم پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ اللہ والے میری وجہ سے آپ کو آج اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اٹھ کے بیضا ہو گیا، جسم کے اندر ایک ندامت کی کیفیت کی لہر دوڑ گئی اور بولا کہ اللہ والے آج میں سچی توبہ کرتا ہوں، میرے کو توبہ کرا دیں۔ اللہ والے نے فرمایا کہ جا، وہ سامنے تالاب ہے، وہاں جا کے سچے دل سے وضو کر لے اور جب میں جو رکعت کی نیت باندھوں گا، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی میرے پیچھے نماز پڑھتا چلا جا، اور جیسے میں توبہ کراؤں ویسے ہی کرتا چلا جا، اور جب میں دعا مانگوں اور تو میرے پیچھے آمین آمین کہتا چلا جا۔ میرے بزرگوں، وہ اللہ والے نے ان کو توبہ کرایا۔ دعا کے بعد وہ اللہ والے گھر کے اندر جا کر سویا، وہ نوجوان بھی سویا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ ایک بہت بڑا نورانی ٹیلہ ہے جس کے اوپر تمام کے تمام بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں۔ غور سے دیکھا، اپنے وقت کا محدث اس ٹیلے کے اوپر موجود ہے، اپنے وقت کا پیر اس ٹیلے کے اوپر موجود ہے، اپنے وقت کا فقیر اس ٹیلے کے اوپر موجود ہے، اپنے وقت کا اللہ والے اس ٹیلے کے اوپر موجود ہے، ارے نمازوں کی پابندی کرنے والے اس ٹیلے کے اوپر موجود ہے، رات دن اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے اس ٹیلے کے اوپر موجود ہے، عارفین لوگ اس ٹیلے کے اوپر موجود ہے۔ سب کے بیچ ٹیلے کے سب کے بیچ میں وہ نوجوان کو اللہ نے کھڑا کر رکھا ہے۔ نہ رہا گیا میرے نوجوان اس اللہ کے ولی سے، نہ رہا گیا کہ سب کے بیچ میں وہی نوجوان کو کھڑا رکھا ہے اللہ۔ فوراً ندا آئی اور فوراً اللہ والے نے سوال کر دیا کہ اللہ یہ اتنا گناہگار بندہ تھا، تو نے ان کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے اللہ والے تیری انوار و برکت کی وجہ سے، تیری برکت کی وجہ سے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ربی تیرے لیے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ والے تھے، اللہ کے دوست تھے، سخاوت اختیار کرنے والے تھے۔ سخیوں کی دوستی اللہ سے ہو جاتی ہے، اس لیے ان کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مدینہ پاک کے اندر جھگڑا کر رہے تھے، باتوں باتوں میں کھیل کھیل میں جھگڑا بھی کر لیتے تھے۔ ایسے صحابی دونوں جھگڑا کرتے کرتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بول دیے جوش میں، غصے میں۔ کس کو؟ حضرت بلال حبشی کو۔ کہ ایک کالی عورت کے بچے، ایک کالی عورت کے بیٹے، اس طریقے سے بولا، وہ ناراض ہو گیا، رس گیا۔ حضرت بلال حبشی رس کے چلے گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، وہاں جا کے بتایا کہ میرے کو ابو ذر یہ بات کہا۔ حالانکہ اتنا بڑا مقام مرتبہ، 4 جگہ وقتوں کو اللہ نے روکا، ان میں سے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان نہیں دیے، اللہ نے وقت کو روک دیا۔ وہ بلال کتنا مقام و مرتبہ والا تھا، کہتا ہے نا ڈھل کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی بلائے
اور ایسا ڈانٹا کہ تم میں اور جو زمانے جاہلیت میں کرتے تھے ایمان لانے کے بعد تم اب بھی وہی کر رہے ہو، تو فائدہ کیا ہے تمہارا ایمان لانے سے؟ اللہ کے نبی نے ڈانٹا، غصہ کیا، بھگا دیا وہاں سے. آئے عرب کی بہت تپتی ہوئی زمین، ریتیلی زمین، بازاروں میں آ کے لیٹ گئے. صرف سطر چھپا ہوا تھا، نابھی سے یہاں ٹخنوں تک کپڑا پہنا ہوا تھا، بدن ننگا برہنہ. لیٹ گئے اور اتنی تپتی ہوئی ریت تھی کہ بدن بھی جل گیا، پاؤں بھی جل رہا ہے. صحابی سب کے سب آ گئے کہ اٹھ جاؤ بزر، لیکن کہہ رہے نہیں، جب تک حضرت بلال حبشی آ کے میرے گالوں پہ پاؤں سے روندے گا نہیں، میرے کو معاف نہیں کرے گا. ایسا ہوتا ہے حقوق العباد، تب تک میں نہیں اٹھوں گا. حضرت بلال حبشی آئے، اس کے گالوں پہ روندا، پھر جا کے چیخ ماری، رونے لگے. ایک دوسرے کو گلے لگایا، معاف کیا. پھر اللہ کے نبی پیچھے سے حضرت ابو ذر غفاری کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اور رکھتے ہی حضرت ابو ذر غفاری جیسے پلٹے، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی. پھر فرمانے لگے کہ اللہ نے معاف کر دیا. تو کیا بتا رہا تھا؟ نالی کے اندر بے ہوش پڑا ہوا ہے، نالی کے اندر بے ہوش پڑا ہوا ہے. سوال کر دیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کیسے بتاؤں؟ سانس رکتی ہے، زبان لڑکھڑاتی. وہ جہنم کی شدید گرمی، اور ایسے شدید گرمی میں جہنمی کے دروغہ سے کہے گا کہ میرے کو پینے کے لیے پانی چاہیے، گھونٹ یا 2 گھونٹ ہی پلا دو، میرے کو پانی پینا ہے. جہنم کا دروغہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نگاہ اٹھائے گا اور کہے گا، یا رب یہ بندہ پانی پینے کو مانگتا ہے، کیا میں اس کو دوں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے دروغہ سے اللہ تعالی فرمائے گا کہ جاؤ جہنم کے اندر چلے جاؤ، اور جہنم کے اندر جا کے دیکھو کہ جو عورتیں دنیا کے اندر اپنے جسم کا پیشہ کرنے والی تھی، ان عورتوں کے پاس جاؤ، ان کے سبھی لائن سے جو گندا خون نکل رہا ہے، جو راج نکل رہا ہے، جو مواد نکل رہی ہے، جو سڑین نکل رہی ہے، اللہ کے حکم سے وہ ساری چیزیں جہنم کا دروغہ جمع کرے گا اور اس جہنمی شرابی نشے خوری کے منہ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میرے مولا امت کی حفاظت فرمائے. بیڑی پیتے نے بیڑی بتا، ہلکے پھلکے درجے کا نشہ ہے. چورن نکالا، پھٹ ڈالا، مار دیا، گھس دیا، ایک ادھر کرتا ہے نا گول. روزہ تک میں بھی روزہ مکروہ کر لیتا ہے آدمی، روزہ میں بھی نہیں چھوڑتا ہے. روزہ میں بھی نہیں چھوڑتا ہے، کیونکہ جو کام نہیں کرنے والا ہے، حدیث پاک کے اندر پڑھا ہوں، جو گندا سے گندا کام، بڑا سے بڑا کام نہیں بھی کرنے والا آدمی ہو ہوش کے اندر، وہ کام بھی آدمی نشے کی حالت میں کر گزرتا ہے. ایک واقعہ لکھا کہ نشے کے اندر حالت میں ہونے کے باوجود ایک شخص نے بچے کا بھی قتل کر دیا، اور کیا کہتے ہیں ایک عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا، اور کیا کہتے ہیں سور پگ جو ہے اس کا بھی گوشت کھا لیا، ساری چیزیں کر گزرا. کیوں؟ صرف ہلکا درجہ کا نشہ کیا تھا اور اس کو سوچا کہ ہلکی چیز، وہ بھی شراب کا پینا. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ الخمر، کہ مدمن الخمر، کے شراب کا پینے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. دل و دماغ سے گناہ کی قباحت اڑ جاتی ہے، پھر انسان ہوش میں نہیں رہتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی ہے، نبی کا 2 کاپی، ہٹے کٹے خوبصورت. بہت سے صحابی یا بہت سے یہودی آتے دیکھتے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، لیکن نہیں. کیوں؟
کہ دیکھتے تھے جو پہچاننے والا پہچانتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں میرے کو نبی مت سمجھو، میں تو نبی کا وہ جانباز سپاہی اور صحابی ہوں جس کے رگوں کے اندر، نسوں کے اندر، خون کے اندر، ہر قطرے کے اندر کیا کہتے ہیں، نبی کی محبت بسی پڑی ہے. صرف حکم کرو دین کے معاملے میں. آج گھر سے ہی نہیں نکل رہے ہیں، کھیتوں تک بھی مشکل سے جا رہے ہیں، وہ بھی دنیا کے کام سے. تو حدیث میں کیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ دین کی اگر ایک بات بھی آپ جانتے ہو تو وہ لوگوں تک پہنچا دو. وہی مثال ہے علم کا. علم سیکھنے کے لیے اگر ہم کو اور آپ کو چین بھی جانا پڑے پھر بھی چل دینا چاہیے. کہ بہت سے مولانا بتاتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، کہ ہر مرد عورت بالغ پر فرض عین ہے علم کا اتنا سیکھنا کہ حرام و حلال کی تمیز ہو جائے. لیکن اس میں دوسری حدیث نہیں بتاتی، اس میں ایک حدیث اور بھی پائی جا رہی ہے کہ طلب العلم، اللہ پوچھے گا کل قیامت سے ہر جاہل سے، ہر عابد بندے سے کہ طلب العلم، کہ علم کا طلب کرنا فرض تھا، تم نے کرا کیوں نہیں؟ تو ہماری پکڑ ہو جائے گی. بہت سا آدمی خوش ہوتا ہے عابد بندہ، او ہو غلطی کر رہا ہے، عالم کی پکڑ جا دے، حافظ کی پکڑ جا دے، اس کی پکڑ جا دے. نہیں میرے بھائی، ایک صرف نام سے بھی اللہ پکڑنا چاہے تو ان سے بھی پکڑ لے گا. کسی کا نام عبد الرزاق ہے، اس کو بھی بے ڈھنگ سے بلا رہے ہیں کہ اللہ کے نام کی تاثیر مل رہی ہے، یوں کہہ رہے ہیں کہ رزاق رے ادھر آ. ارے باپ رے، کہ بتایا کہ رزاق کا نام رزاق ہے تو اس کو ڈسپلن میں بولو، بڑھیا سے بولو، اچھی طریقے سے بولو، عبد الرزاق بھائی. کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے لقب سے کسی کو مت پکارو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ذری سی بات کے لیے انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور وہ بہت بڑے ظالم ٹھہرائے جائیں گے. کیا فائدہ ہوگا؟ فضائل دیکھو اس کے. آج دنیا بھر کا مسٹیک ہو رہا ہے، دنیا بھر کا. نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے لوگوں کو، نائی کے پاس جائے گا، گال اور یہ داڑھی پکڑوا کے بنائے گا، کہے گا آئی ایم لوکنگ ہینڈسم، آئی ایم لوکنگ ہینڈسم. او ہو، نبی کا چہرہ پسند نہیں. یہ کہتا ہے جب کٹواتے ہو تو کہتا ہے نائی کے پاس، یہ تمہارے مرد کی نشانی ہے، تم کیوں اس کو اڑا رہے ہو، کیوں کاٹ رہے ہو؟ تم بھی عورتوں جیسا ہو جاؤ گے، جس قوم کو متشابہات اختیار کرو گے انہی کے جیسا ہو جاؤ گے. کیا فائدہ؟ لیکن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. کریں گے انشاءاللہ عمل. مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے. کہتا نہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، پتہ چل جائے گا. جب 3 گز زمین کے نیچے آدمی جاتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے وہاں. ایک بہرا آدمی تھا. کیا تھا؟ گنگا نہیں بول رہا ہوں، بہرا آدمی تھا. وہ چلا گیا اپنے سمدھی سے ملنے کے لیے. کہاں گیا؟ سمدھی سے ملنے کے لیے. سمدھی سے ملنے گیا اور راستے میں سوچتا ہوا گیا 3 سوال. سمدھی جی سے ملنے جا رہے ہیں، سمدھی جی ہے بیمار، خبر آئی اس لیے ملنے جا رہا ہے. اس کے گھر والی کہہ رہے زیادہ بک بک مت کرنا، تم تو بہرے ہو، سنو گے نہیں. وہ کچھ بولے گا تو سب چیز میں ہاں ملا کے آ جانا بڑھیا سے بول کے. بولا ٹھیک ہے جاتے ہیں. سمدھی جی کو یہ پوچھیں گے کہ طبیعت کیسی ہے، تو سمدھی جی کہے گا طبیعت بڑھیا ہے، بھالو ہے، بہت اچھا. تو کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کس کو؟ ڈاکٹر کو دکھائے. فلانا ڈاکٹر ارریا پورنیہ میں دیکھا، بڑا ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا، دوائی کھاتے رہیے. تیسری بات، کھانے میں کیا بولا ہے؟ کھانے وہی پرہیز کا کھانا بتائے گا سمدھی جی. ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہرا تھا نا، 3 بار سوچ کے گیا، ٹھیک ٹھیک بول دیں گے. گیا وہاں، دیکھتے ہی اس کا سمدھی اٹھنے کی کوشش کیا، اٹھ نہیں پا رہا ہے، بیمار ہے نا. عیادت کرنے گیا ہے، عیادت کرنی چاہیے، انسان گناہ سے پاک ہو جاتا ہے. گیا، بولا سمدھی جی السلام علیکم. تو سمجھے کہ کرا وعلیکم السلام. تو کیا کرا من میں؟ آ گیا بہرا، یہ دماغ کی نسیں پھاڑے گا.
اب دماغ چٹے گا بہرا, کیوں کچھ بولے گا سمجھی تو وہ سنے گا ہی نہیں, او مہا ملائے گا, اچھا بولے گا تو بھی, خراب بولے گا تو بھی, کیونکہ یہ بہرا ہے. سمجھی جی السلام علیکم, کرا وعلیکم السلام, کہو کیسی طبیعت ہے, ہاں کیا کہہ رہا ہے, مر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا سمجھی بہرا, مر رہے ہو, وہ کہہ رہا مر رہے ہیں, کہتا بہت بڑھیا بہت اچھا. ارے دیکھو, پھر کہہ رہا کھانے میں کیا بتایا, اس کو تو غصہ تھا ہی کہ بہرا دماغ چٹے گا. کھانے میں کیا بتایا ڈاکٹر صاحب, بولا زہر کھا رہا ہوں. بولا بہت اچھا کھاتے رہو, ٹھیک ہو جاؤ گا. بولا کون سے ڈاکٹر کو دکھائے ہو, بڑا ڈاکٹر کو دکھائے ہو, بولا ہاں ملک الموت کو دکھایا, وہی ڈاکٹر کو. بولا بس سمجھی جی فائنل ڈاکٹر ہے, بالکل علاج کر دے گا آپ کا, کیونکہ وہ تو روح نکال لیتا ہے, کام ہو گیا, ایک نمبر ڈاکٹر, آدمی مٹی میں چلا جاتا ہے. تو ایسا معاملہ بھی آ جاتا ہے. تو بہرے سے پلہ پڑ گیا. تو انسان کو جو ہے اپنے ضمیر کو جگانا چاہیے, تاکہ کوئی بھی کام جو ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے, ہاں, اور صحابہ کے نقش قدم پہ اس کا عمل اور طرز عمل بتایا نا میں, قصہ واقعہ عبرت کے لیے. کیونکہ فارسی میں اشعار ہے کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. خلاف پیغمبر کے خلاف کسے راہ گزید, جو شخص راستہ اختیار کیا کہ ہرگز وہ منزل مقصود تک نخواہد رسید, نہیں پہنچ سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت سنور جائے, اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے, تو پیغمبر کے طریقوں پہ چلنا ہوگا. ان کے خلاف جو راستہ ہے وہ ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے, وہ جنت کا نہیں بلکہ جہنم کا راستہ ہے نا. کیونکہ سب چیز بے وفائی کا معاملہ ہے دنیا کے اندر, کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گا. بیٹا بے وفا, بیٹی بے وفا, پوتا بے وفا, پوتی بے وفا, اولاد بے وفا. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں, مجھ سے لو لگاؤ, مجھ سے دل لگاؤ, مجھ سے پیار کرو, میرے اپنے اندر بسا لو, تلاوت کرو میری. دیکھو ہم قبر میں بھی, حشر میں بھی, ہر وقت, ہر آن, ہر لمحہ, گھر کے اندر بھی پورا قرآن کا ثواب بن کے اتروں گا. لیکن انسان کرے تو صحیح. بتا کہ لولا کا لاما خلقت الافلاق, اور من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ. جو شخص انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا بھی کبھی شکر گزار بندہ بن نہیں سکتا. آج ہے تو نہ شکری, بندے میں بھی نہ شکری, اللہ کے کام میں بھی نہ شکری, ہر چیز میں نہ شکری ہی نہ شکری. ہاں, اسی لیے بتایا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, کہ جس پہ دل پہ اللہ تعالی مہر کر دیتا ہے, مہر لگا دیتا ہے, تو پھر بڑے سے بڑے مفتی کی بات اثر انداز نہیں ہوتی. ٹائم ہو گیا, چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مسجل المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مثل العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أبنائه المكرمين بين الناس أبي أمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أيد المسلمين بالإمام العادل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں تیرے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو دونوں جہان کا رب ہیں، دونوں جہان کا پالنہار ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. In the name of Allah, Allah is the greatest of all. گیتا کی پہلی بھولیم میں آواسی میں و بھوت بھوکتیم کندت کرم شبہ شبہم. میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اس مبارک موقع پہ بہت ہی پیاری بات جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر مدمن الخمر، شراب کا پینے والا جو شراب کا عادی ہو جاتا ہے،
ان کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل پیرا بنا دے، اور نبی کی محبت میں نبی کی بات سن کر دل کے نہت خانے میں اتارنے والا بن جائے۔ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے دل پر، قلب پر مہر کر دیتا ہے تو بڑے سے بڑے مفتی کی بات بھی اس کے دل پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔